آج ہم ایک خاص موضوع ٹاپک جس پر ہم انٹریکٹ کریں گے، کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے قرآن مجید کا مختصر سا تعارف۔ ہمیں پتہ ہے قرآن مجید اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اور یہ کتاب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں پورے کے پورے اپنی زندگی اس قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور گزارتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا مختصر سا تعارف کیا ہے، خود قرآن کی زبانی ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب ہم میں سے سب لوگ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ اب لیول ہو سکتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ کیا معلوم صرف پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، صرف ہر روز پڑھ لینا کافی۔ تھوڑے اسٹوڈنٹ کیا معلوم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ اس کا پڑھ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کے مطابق انسان زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ قرآن مجید پر ایمان لائے، کیونکہ ہم بار بار پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر۔ تو قرآن مجید آخری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ان تمام لوگوں یا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا پر نازل فرمائی۔ تب قرآن مجید کا مختصر سا تعارف خود قرآن مجید کے ذریعے سے، یہ کتاب ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کو لکھا ہے محی الدین غازی صاحب نے۔ یہ بہترین مصنف ہیں، تو انہوں نے اس کتاب میں قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید کے ذریعے سے ہی کرایا ہے۔ تو وہ قرآن مجید کے خوبیاں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی خاص خوبیاں ہیں کیا، قرآن مجید کے خاص خوبیاں ہیں کیا۔ اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے قرآن کے ذریعے ہی وہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ قرآن مجید احسن الحدیث ہے، مطلب قرآن مجید ایک بہترین کلام ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں سورہ زمر کی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کلام کو نازل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے سائے میں جو انسان تیار ہوتا ہے وہ اچھے، احسن بولتے ہیں اچھے لوگ ہوں گے، معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی خوبی کیا ہوگی؟ یہ احسن الکتاب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے جو خوبی ہے اس کی، قرآن عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا کہ قرآن عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنٍ عَظِيمٍ والقرآن العظیم، ہم نے تمہیں بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات اور ہم نے قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی خوبی جو بتا رہا ہے، قرآن مجید قرآن عظیم ہے۔ عظیم کس کو کہتے ہیں؟ عظیم کس کو کہتے ہیں؟ بڑی چیز، رائٹ، بہت عظیم ہے، بہت اونچی ہے۔ تو قرآن مجید کی خوبی ہے کہ یہ عظیم ہے۔
دوسری خوبی، ہم سنتے ہیں کہ قرآن مجید بولتے ہیں، قرآن مجید بولتے ہیں، بولتے نا، مجید بھی قرآن کی خوبی ہے، قرآن مجید قرآن کی خوبی ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ مطلب مجید کس کو کہتے ہیں؟ مجید کس کو کہتے ہیں؟ مرتبہ، ایک ہے عظمت، دوسرا ہے مرتبہ۔ یہ بہت مرتبہ کا کلام ہے یہاں پہ، رائٹ؟ ہم بولتے ہیں کہ اس کا مرتبہ اونچا ہے، اس کی پوزیشن اونچے یہاں پہ، تو قرآن مجید بہت اونچی کتاب ہے، بڑے مرتبے والی کتاب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف کیا ہے؟ یہاں پہ بلندی ہے۔ قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف کیا ہے؟ یہاں پہ بلندی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی پستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ دوسری اور خوبی کیا ہے قرآن مجید کی؟ آپ کو یاد ہے تو کچھ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں ہی قرآن کی خوبی ہے۔ ہم بات کریں احسن الحدیث ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن عظیم ہے۔ دوسرا قرآن کریم، اور اس کے بعد قرآن مجید، قرآن کو قرآن مجید بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا قرآن مبین ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مبین ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ مبین کس کو کہتے ہیں؟ مبین کہتے ہیں صاف صاف، صاف صاف۔ قرآن اپنی بات خود سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کا منشا صاف صاف ہے، رائٹ؟ قرآن کا بالکل بیان واضح ہے، بہت طاقتور ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید ہو گیا۔ نیکسٹ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی جو خوبی ہے یہ حکیم ہے۔ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ حکیم، وہ حکیم، یہ تو حکیم علاج کرنے والا ہوگا۔ دوسرا حکیم جس کے اندر حکمت ہے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ صبر سے کام کرنے والا، حکمت دانائی، چالاکی جس کو کہتے ہیں یہاں پہ، رائٹ؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس کے کیا فائدے ہونے والے ہیں، کیا نقصانات ہونے والے ہیں، تو یہ پوری چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے، یہ ایک خوبی ہے قرآن مجید کی۔ آگے بولیے، قرآن مجید کیا ہے اور کیا ہے اور خوبی؟ قرآن نور ہے۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی۔ قرآن کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے یہاں پہ سورۃ تغابن میں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اب روشنی کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا، راستے کو ہموار کرنا۔ اگر کہ راستے میں اندھیرا ہے تو اگر کہ روشنی رہے گی تو آسانی ہوگی۔ یہاں پہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، زندگی میں اندھیرا ہے، ہمیں راستہ سجھائی نہیں دے رہا، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم قرآن کی روشنی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں روشنی دکھانے والی، سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ تو قرآن مجید کی خوبی کیا ہوگی؟ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ نور ہے۔ اب دوسری خوبی، اگلی خوبی بولیے، قرآن عزیز۔ قرآن عزیز ہے، اس کی خوبی ہے۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ایک زبردست کتاب ہے۔ عزیز کہتے ہیں زبردست کو، کیونکہ قرآن مجید اتنی زبردست کتاب ہے کہ جب بھی باطل سے ٹکراتی ہے تو باطل کو پاش پاش کر دیتی، اتنی طاقت ہے اس کے اندر، اتنی زبردست ہے۔ تو اب جو شخص اس کو تھام لے گا وہ بھی عزیز بن جائے گا، وہ بھی زبردست اور مضبوط بن جائے گا۔
تو قرآن مجید کی جو خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہے عزیز۔ اب اگلی خوبی، قرآن بصائر ہے، بصائر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت، ہر آیت بصیرت افروز ہے۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت سے کام لینا، بصیرت سے صبر نہیں، دور اندیشی، دور اندیشی، ہم بصیرت جس کو ہم بولتے ہیں دور اندیشی سے۔ اب ہم حکمت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی ہونا۔ بصیرت یہ ہے کہ دراصل جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ کتنا ہونے والا، نقصان کتنا ہونے والا ہے، اور اس سے کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ پورے کی چیزوں کا جائزہ لینا، اس کو بصیرت کہتے ہیں یہاں پہ۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید بصائر ہے۔ اور دوسری خوبی کیا ہے قرآن مجید کی؟ یہ کتاب میں پوری باتیں ہیں، وہی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ تم بھی یہ کتاب کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہدا ہے۔ ہدا کس کو کہتے ہیں؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدا کس کو کہتے ہیں جی؟ ہدایت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید جو بھی راستہ بتائے گا وہ کیا رہے گا؟ سیدھا راستہ رہے گا۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ دوسرا یہ علم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذی جاءک من العلم، جو علم تمہارے پاس آیا ہے۔ آگے اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے تم پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی اور تم کو وہ کچھ علم دیا جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ قرآن دراصل کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ تو قرآن کس کے ذریعے سے انسان کو کچھ معلوم ہوتا ہے جو قرآن کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے خود قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے انسان کو فوقیت دیا، آپ کو پتہ ہے نا، علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعلم آدم الاسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، علم دیا۔ یہ چیزوں کا علم فرشتوں کو نہیں تھا، شیاطین کو نہیں تھا، علم جنات کو نہیں تھا، تو سب سے پہلے علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ تو قرآن مجید کیا معلوم ہے؟ دراصل علم کا ذخیرہ ہے، یہ اس کے اندر علم ہی علم ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اندر غوطہ لگائیں اور علم کے موتی لیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ فرقان ہے۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ فرقان ہے یہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نہایت متبرک ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ قرآن مجید فرقان ہے۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق و باطل کا فرق کرنے والا، صحیح اور غلط کا فرق، فرقان، فرق کرنے والا، ڈفرینشیٹ کرنے والا۔ تو قرآن مجید کی روشنی، جب اگر کہ انسان کے پاس قرآن مجید کی روشنی آ جائے، قرآن مجید نور ہے، تو ہم حق و باطل دونوں میں ہم واضح فرق کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید بھی حق و باطل میں واضح فرق کرتی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ فرقان ہے۔ دوسرا، قرآن مجید نذیر ہے۔ آپ بول رہے ہیں کہ پورے یہ نام ہی ہے ہمارے، یہ جو ہمارے نام ہیں دراصل قرآن کی خوبیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو ہم بشیر کہتے ہیں، بعض کو حکیم کہتے ہیں، بعض کو عزیز کہتے ہیں، بعض کا نام کریم ہے، یہ پورے نام ہے، نور بھی نام ہے۔ تو دراصل قرآن کی خوبیاں ہیں یہ۔ اب میں جو بتایا کسی کا نام ہے کیا اس میں سے؟ ہاں، احسن، رائٹ، مبین ہے کوئی؟ مبین، ہاں مبین۔ یہ پورے قرآن کی صفات ہیں، قرآن کی خوبیاں ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یہاں پہ نذیر ہے، ھذا نذیر،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نذیر کس کو کہتے ہیں؟ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ خبردار کرنا کس کو، کیسا خبردار کرنا جی؟ اب کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے، خوش فہمی اپنی زندگی گزار رہا ہے، غلط راستے پر ہے انسان، قرآن کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر ہے وہ۔ قرآن مجید کیا ہے؟ نذیر ہے، انسان کو خوش فہمی نہیں رکھتا، قرآن مجید باخبر کرتا ہے کہ دیکھو جو تمہارا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے۔ اور انبیاء کی بھی صفت بتائی ہے نذیر، بشیروں و نذیرا، ہم نے تم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے ہم نے۔ تو نذیر کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں یہاں پہ؟ خبردار کرنے والا۔ قرآن مجید جو لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں ان کو خبردار کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ اور ہے دوسری جو ہے، قرآن ہے شفا ہے، قرآن مجید شفا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن مجید کیا ہے؟ یہ شفا، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں جی؟ بولو۔ بے چینی، دراصل بیماری جسمانی بیماری نہیں، دراصل روحانی بیماری کا قرآن مجید کیا معلوم ہے؟ شفا ہے، بیماریوں کی شفا ہے۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں جی؟ ڈپریشن ایک، دوسرا زندگی انزائٹی، ہاں ایک، دل کی بیماریاں حسد جلنا، بغض نفرت رکھنا کسی کو، اور غرور، تکبر، اور بولو آپ، یہ پورے بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کو، انسان کے روح کو لائق ہوتے ہیں۔ جس کے اندر غرور تکبر ہے، جو جس کے اندر حسد ہے، بعض غیبت میں مبتلا ہے، غیبت زیادہ کرتا ہے، جھوٹ بولنا، الزام لگانا، یہ پورے دراصل کیا معلوم ہے؟ یہ بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا کہ قرآن مجید شفا ہے، یہ بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے، روح، قرآن مجید کیا ہے؟ یہ روح۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ قرآن مجید روح ہے۔ روح کیا ہے؟ سول، رائٹ۔ اگر کہ انسان کے جسم میں وہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اگر کہ انسان کے جسم میں ہے تو وہ انسان زندہ ہے۔ دراصل انسان کے جسم کو زندہ کون رکھتی ہے؟ روح۔ روح ہے تو انسان کا جسم زندہ ہے، اگر کہ روح نہیں ہے تو انسان کا جسم مردہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن دراصل روح ہے۔ اگر کہ انسان کی زندگی میں قرآن ہے تو انسان زندہ ہے، اگر کہ انسان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ اگر کہ کوئی شخص کی زندگی قرآن تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ انسان کی زندگی ہے۔ اگر کہ کسی شخص کی زندگی میں قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید، اس کی زندگی قرآن مجید سے خالی ہے، تو وہ کیا ہے؟ مردہ ہے یہاں پہ۔ تو وہی دراصل قرآن مجید انسان کی روح کو زندگی دیتی ہے، غذا دیتی ہے، یہاں پر انسان کے باطن کو پروان چڑھاتی ہے، انسان کو اندر سے کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ ڈیولپ کرتی ہے یہاں پر۔ تو قرآن مجید کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ یہ روح ہے۔ تو ایسے بے شمار قرآن مجید کے صفات ہیں جو خود قرآن مجید نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں گے
قرآن مجید کی کیا کیا خوبیاں ہیں، صفات ہیں، ہم تھوڑا بات کریں گے اور ایک مرتبہ۔ یہ بات ٹاپک ختم ہو گیا، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو رکھی باتیں تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے۔ بولیے کیا ہیں صفات؟ ہاں، احسن الکتاب، رائٹ، ایک یہ کون سی کتاب ہے؟ عظیم کتاب ہے، مبین ہے، فرقان ہے، نور ہے۔ ایک ایک، ہر کوئی ایک ایک بولیں گے، رائٹ، ریپیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بولیے، بشیر ہے، نذیر ہے، رائٹ، حکیم ہے قرآن، فرقان ہے، روشن، روشن کو کیا بولتے ہیں جی؟ روشنی کو نور، ہاں قرآن نور ہے۔ آگے آپ بولیے۔ ہاں، عظیم ہے، آپ بولو، حکیم، بات آ گئی۔ قرآن بندوں کے لیے نہیں، بولیے، خدا ہے، خدا، ہاں، روح، آپ بولو، اور صفت ادھر سے، قرآن مجید ہے، شفا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اتنے صفات ہیں، قرآن مجید کے اتنے صفات ہیں جو خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اتنے صفات قرآن مجید کے ہیں تو دیکھیں گے کہ ہمارا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، ہم ایک معمولی سی کتاب بھی پڑھنا ہے تو ہم اس کو توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، پریزنس آف باڈی، پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مختلف سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہر سینٹنس کو، ہر ورڈ کو، اس کے ہر لفظ کو، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ایکسپلینیشن کیا ہو سکتا ہے، پورا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو معاملہ ہے قرآن کے ساتھ بالکل مختلف ہے۔ ہم قرآن مجید کو سرسری طور پر پڑھتے ہیں، بس پڑھنا ہے۔ کبھی ہم ایسے ذہن سے پڑھے ہیں کیا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے بول کر ذہن سے پڑھے؟ ایسا نہیں پڑھے ہم۔ ایسا کیوں؟ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، یہ تو طے ہے۔ دوسرا، دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے کے پڑھے جانے والی کتاب کون سی ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم حامل قرآن ہیں، ہم سب حامل قرآن ہیں، تو ہمارا جو رویہ ہے قرآن مجید سے ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ بولو، کچھ بول رہے آپ؟ ہماری خود کاہلی ہے، ہماری خود کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ ہم قرآن مجید سے دور ہیں، ہم خود سمجھنا نہیں چاہتے، ہم خود کیا ہے؟ سمجھنا نہیں چاہتے قرآن مجید کو۔ یہ پورے قرآن مجید کی صفات ہیں۔ اب آگے اس کتاب میں بہت، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آسان کتاب ہے، آسان زبان میں ہے، آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ آگے محی الدین غازی صاحب نے قرآن مجید کے حقوق، قرآن مجید کے حقوق کیا ہے، قرآن مجید خود بتاتا ہے، قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ یہ تمام حقوق ہم مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ قرآن مجید کا جو پہلا حق ہم پر جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ قرآن پر ہم کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ دوسرا ہے
تعظیم القرآن، قرآن کی تعظیم کریں، قرآن کی تعظیم کریں۔ تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت نہیں، اس کی عزت کرنا، اس کی عظمت کو سمجھنا، اس کی عزت کرنا۔ اب عزت کیا ہے؟ قرآن کے اتنے جو صفات ہیں، قرآن کی سب سے پہلے تعظیم یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کریں کہ ہم قرآن مجید کو کسی کتاب سے کمپیئر نہ کریں۔ یہ سب سے عظمت والی کتاب ہے، سب سے ہٹ کر کتاب ہے، اس کے جیسی کوئی بھی کتاب نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ دراصل قرآن کی تعظیم ہے۔ دوسری جو قرآن مجید کا جو حق ہے وہ ہے تلاوت قرآن، تلاوت قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو قرآن مجید کا جو حق ہے ہم پر جو عائد ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب تلاوت تو ہمیں پتہ ہے، تب ہم میں سے کون قرآن مجید کی یہ حق ادا کرتا ہے تلاوت کا؟ ہر روز ادا کرنا یہ حق، ہر روز تلاوت کرنا۔ ہم میں سے کتنے ایسے تلاوت قرآن کی؟ حدیث میں آتا ہے افضل العبادتی قراءۃ القرآن، بہترین عبادت، افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا، اس کو مخرج کی ادائیگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ پڑھنا، یہ پورے قرآن مجید کا حق ہے ہم پر۔ تو تلاوت قرآن ایک حق ہے۔ دوسرا جو حق ہے وہ ہے استماع الی القرآن۔ استماع الی القرآن مینس مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو کیا کرنا؟ سننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، توجہ سے سنو۔ تو قرآن مجید کو غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے؟ جب ہم جہاں کہیں قرآن مجید کو قرآن مجید کی کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو سننا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو اس کو، بغیر خالی ذہن ہو کر، کسی چیز سے ڈسٹرب ہوئے بغیر، ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو سننا چاہیے۔ اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں، جہری نمازیں جب پڑھتے ہیں، جہری نمازیں فجر کی نماز ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز، جس میں امام صاحب تلاوت زور سے کرتے ہیں قرآن مجید کی نماز میں، تو تب ہم غور سے سنیں۔ اب ہم دیکھیں گے بہت سارے قاری ہیں، قراء اکرام ہیں، کسی قاری کی آواز جس کی آواز اپنے کو اچھی لگتی ہے ان کو بار بار سنیں۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے، قرآن مجید کو کیا کرنا؟ سننا۔ دوسرا ہے فقہ القرآن، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ تو اب قرآن میں جو باتیں ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا، یہ اس کو کہتے ہیں قرآن فہمی ہے۔ تو قرآن کو ایک تو قرآن کو سننا، تلاوت کرنا ایک ہوا، قرآن مجید کو سننا، تلاوت کرتے ہوئے قرآن کو سمجھنا۔ اب دوسرا اس کے بعد کا جو لیول ہے تدبر القرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن میں
غور و فکر کرنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ، یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، تدبر کرنا، ریسرچ کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا ہدایت ہے، اس تک پہنچنا، کیونکہ قرآن مجید بالکل آسان ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے غیر مسلم حضرات، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس، انہوں نے قرآن مجید پر جب غور و فکر کیا تو قرآن مجید سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ ایمان لے آئے۔ ایسے کئی لوگ ہیں اس دنیا میں، بے شمار لوگ ہیں جو لوگ قرآن مجید کو ایک مقصد سے پڑھ رہے تھے۔ کئی پروفیسر انٹلیکچوئل کا نام آتا ہے تاریخ میں کہ وہ قرآن مجید کو اس لیے پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید میں اس پر غور و فکر اس لیے کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں کچھ غلطی نکالیں تاکہ ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہوا یہ کہ وہ خود قرآن مجید سے متاثر ہوئے اور قرآن مجید پر ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن مجید کا جو حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں۔ دوسرا ہے دعوت الی القرآن، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف ہم بلائیں، اس کو کہتے ہیں دعوت الی القرآن۔ تو ایسے قرآن، اس کتاب میں قرآن مجید کے بے شمار جو حقوق ہیں قرآن کے ذریعے سے ہی بتائیں پہ، اقامت القرآن ہے، جہاد بالقرآن ہے، یہ پوری چیزیں قرآن مجید کے ہم پر حقوق ہیں۔ تو یہ حقوق جو ہیں ہم پہلے سمجھیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کتاب میں آخری میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے روزانہ کی کیا معمولات ہوں، ہماری روز کی کیا پریکٹس ہو، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ تو چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم عربی زبان سیکھنے کا فیصلہ کریں اور روزانہ کچھ سیکھیں۔ ہم مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، کنڑا سیکھتے ہیں، ہندی سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم روز کا یہ معمول بنانے کہ ہم عربی زبان سیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن کی جب روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو یہ معمول بنا لے کہ ہر روز ایک آیت ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جہاں پہ بھی درس قرآن کے جو حلقے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم شرکت کریں، اور روز کا معمول میں ہم یہ بنائیں کہ ہم ہر روز قرآن کی ایک آیت، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کریں، وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ یہ چند معمولات ہیں جو ہم روزانہ اگر کے ہم کریں گے تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔